الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب الاجر فی الغزو۔ باب ہے اس بیان میں کہ جہاد میں کسی کو مزدور کر کے لے جانا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی جہاد میں جائے یا اپنے ساتھ جہاد میں جاتے ہوئے کسی مزدور کو بھی مزدوری پہ رکھ لیا، تو کہہ رہے ہیں کیا ایسا گنجائش ہے، جائز ہے؟ تو کہہ رہے جائز میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں یا اس کام کو کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی اس کام کے لیے آپ کسی کو مزدور کو بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی کو کھلا سکتے ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس چیز کو کسی دوسرے کو کھلائیں تو اس کے لیے بھی حلال ہے۔ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں جائز ہے، اس کام کو اگر کسی مزدور سے کرائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کا الٹا بھی سمجھ۔ جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ اسے کسی دوسرے کو کھلائیں، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں کسی کام کا کرنا، تو آپ اس کو کسی مزدور سے کرائیں تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا ہوشیار مفتی صاحب آئے کہیں سب شراب حرام ہے، پی نہیں سکتے، ہم بیچ نہیں سکتے، لیکن ایسا ہم کریں کہ ہم کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھیں اور شراب کا بزنس شروع کر دیں، تو یہ جائز نہیں جائز، کیونکہ آپ کے لیے حلال نہیں تو پھر آپ اس کو کسی مزدور سے بھی نہیں کرا سکتے۔ یہ چیز ہے۔ آگے حدیث نمبر 2265 اب یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ قال، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور بیان کرواتے ہیں غزوۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیش اسرا کے غزوے میں تھا۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ غزوے میں شریک تھا۔ غزوے کا نام جیش اسرا رکھا گیا ہے۔ جیش کے معنی ہوتا لشکر، اسرا کے معنی تنگ دستی، غربت جس کو، یعنی بہت مجبوری، پریشان، تنگ دستی، اور اس کو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ غزوے میں مسلمان جب گئے تھے تو بہت تنگ دستی کا عالم تھا، گرمی کا بھی موسم تھا، منافقین نہیں گئے تھے، بعد میں ہیلے بہانے بھی کیے تھے، اس مسلمان بھی رہ گئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ استغفار کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اسی غزوہ تبوک کا تذکرہ کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ فَقَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، کہہ رہے میرے نزدیک سب سے قابل اعتماد نیک عمل یہی تھا میرے لیے۔ کہہ رہے میں نے دیکھیا بہت سارا کیا، لیکن جس پر زیادہ مجھے اعتماد تھا کہ یہ میری نیکی ہے، قبول ہوئی ہے، وہ میرا یہی یعنی جہاد پہ جانا تھا۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ آدمی جب نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کس درجے پر پہنچ رہی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری نماز کی پوزیشن کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا، قبول ہوتی، احساس ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اس مہینے میں جڑتے ہیں اور جڑنا بھی چاہیے۔ ایک مہینہ بڑی محنت کرتے ہیں، تو ایک مہینہ جو محنت کرتے ہیں اسلاف لکھتے ہیں، علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ نے ایک مہینہ جو محنت کی ہے اس کو اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ جبریل تو آ کر کے آپ کو نہیں بتائیں گے نا کام میں کہ آپ کی یہ نیکی قبول ہو گئی، کوئی فرشتہ آ کے نہیں بتائے گا، یا اللہ وہی نہیں کر کے آپ کو بتائے گا۔ تو کہہ رہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان علماء نے لکھا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ یعنی رمضان میں محنت کیے تو رمضان سے پہلے جو زندگی تھی اور رمضان کے بعد جو زندگی آپ کو ملے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جو محنت کی الحمدللہ وہ قبول۔ اور اگر ایسے ہو گیا جیسے چاند نکلا ہم نظر آئے، پھر چاند نکلا اور ہم غائب ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں اور نیکیاں قبول نہیں۔ تو ایسے یہ کہیں چونکہ احساس آدمی کو ہو جاتا ہے کہ میری نیکی کس پیمانے پر ہے، کیا معیار درجہ کیا حاصل کر رہے، لیکن میرے نزدیک سب سے قابل اعتماد نیک عمل جس پر مجھے یقین تھا وہ میرا یہی تھا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اس کے بارے میں وہ اللہ
اچھا لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری قبول ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ان پہ ایک ٹینشن بھی رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو اور ہماری نیکی قبول نہ ہو، یہ بھی اندیشہ ان کو لگا رہتا۔ تو یہ ہے کہہ رہا کہ ہم کو زیادہ اعتماد اس پر تھا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فَكَانَ لِي أَجِيرًا، تو میں نے اپنے لیے ایک مزدور بھی رکھ لیا تھا۔ کہہ رہے میں خود غزوہ میں شریک تھا اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو بطور مزدوری رکھ لیا تھا۔ فَقَاتَلَ إِنسَانٌ، اس میرے مزدور کا ایک دوسرے آدمی سے جھگڑا ہو گیا، یعنی گٹھا جس کو بولتے ہیں قتال، یعنی جنگ ہو گئی۔ گئے تھے جنگ کرنے کسی اور سے، لیکن ہمارے آدمی کے آپس میں بھی کسی دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں بھی رہتے ہیں چار لوگ، کھٹپڑ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن اس لڑائی کو طول دینا، اس کو ختم نہ کرنا، اس کا حل نہ نکالنا، خاندان اور خاندان مطلب آپس میں ٹوٹ جائیں پھر ملاپ نہ ہو، یہ بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ بھائی دو لوگ ہیں آپس میں لڑ گئے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حل نکال لو جلدی سے، یہ اچھائی ہے۔ لیکن یہ کہ ہاں صاحب ہم کسی سے کم تھوڑو ہیں، تو پھر وہ ڈبل جرم ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہو گئی کسی سے لڑائی، پھر کیا ہوا، فَأَتَاهُمَا إِصْبَعَ، تو ان میں سے ایک نے جس سے لڑائی ہو رہی تھی دوسرے کی انگلی کو چبا رہا ہے۔ یہ انگلی نا لڑائی ہوتی ہے تو آدمی ایسے لڑائی میں تو غصے میں کنٹرول تو ہوتا نہیں ہے، حالانکہ ہونا بھی چاہیے۔ بسا اوقات آدمی جب جنگ میں لڑتا ہے نا، لڑائی کرتا ہے تو غصے میں وہ قدم اٹھا لیتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہو جاتا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ملے جلنے والے میں ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا ہوا تو یہ پاورفل لوگ تھے اور زبردست کمائی کر دی۔ اب بعد میں جب عدالت میں گیا تو کیس زبردست بن گئے، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم کو ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جذبات میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ تو کہہ رہے اب جب ان کی لڑائی ہوئی دوسرے سے تو انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے یہ اگر کیا اس کی انگلی پکڑی منہ میں چلا گیا یا ڈال کیسے بھی ہوا تو انگلی ہی چبا ڈالی، یعنی کاٹ دی۔ پھر کیا ہوا، فَانْدَرَ سَنِيًّا، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَانْدَرَ سَنِيًّا، کہہ رہے وہ ایک آدمی نے انگلی چلا لی، تو جس کی انگلی چبائی جا رہی تو اپنی انگلی کو کھینچا، تو جب کھینچا نا تو اس انگلی کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے کے دونوں دانت بھی آ گئے، فَسَقَطَ، وہ دانت ٹوٹ گئے، یعنی انگلی تو چبا رہا تھا لیکن اب سامنے والا جیسے وہ اپنی انگلی تو بچائے گا نا، تو جب یہ کھینچا اپنی انگلی زور لگا کر کے تو سامنے کے دانت بھی ٹوٹ گئے، یہ معاملہ ہو گیا۔ کہہ رہا فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ آدمی جس کا دانت ٹوٹ گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی یہ کہ بھائی انصاف چاہیے نا، کہہ رہے وہاں آیا، فَانْدَرَ سَنِيَّتَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص یعنی بدلہ نہیں دلایا، یعنی یہ تھا نا کہ میرا دانت ٹوٹ گیا ہے تو اب بدلے میں سامنے والے کا بھی دانت ٹوٹنا چاہیے، یہ سمجھ میں آ رہا نا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قال آپ نے فرمایا أَفَيَّضَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْسَمُ، ہوا کہ کیا وہ اپنی انگلی کو تمہارے منہ میں چھوڑ دے اور تم چبا جاؤ، یعنی یہ آپ نے کہا کہ بھائی اب آپ اس کی انگلی کو چبا رہے ہو تو اپنی انگلی کو بچانے کے لیے تو کھینچے گا نا، اب کھینچنے کے ساتھ تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو اس کا کیا قصور ہے، اس میں قصاص کہاں سے ہو پائے گا؟ تو کہہ رہے اس میں قصاص تو ہوتا ہے کہ آدمی نے پلانے کے ساتھ کسی پر حملہ کیا، یہ تو اپنا دفاع کر رہا ہے نا، اپنی انگلی کو بچا رہا، اس بچانے کے ساتھ تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو اس کا کیا قصور ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ جیسے کوئی اپنا ایک مکان بنائے اور اس کو لگے کہ یہاں محلے میں یا یہاں بہت چور ڈاکو بہت آتے ہیں تو اپنے چار دیواری لگوائی اور اچھی خاصی، اور اس میں جگہ جگہ کانچ وہ جیسے لوگ دیواروں میں لگاتے ہیں کانچ چھڑ کر آئے، اب کوئی چور اتفاق سے آیا چھلاک لگایا اور اس کانچ میں الجھ گیا، اس کے ہاتھ پیر سب پھوٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب جا کر کے اسلامی عدالت اور کہیں کہ صاحب میں گیا تھا فلاں کے یہاں چوری کرنے اور صاحب نے اپنے مکانوں میں کانچ چھڑکا رکھا تھا اور اس کانچ میں پھنس گیا، مجھے اتنا نقصان ہوا، مجھے قصاص میں بتا دلائے، تو کیا قاضی کیا کہے گا، جیسے تم کو پہنچا اس کو پہنچے، قاضی کہے گا صاحب تم گئے کیوں تھے وہاں، چوری کرنے کیوں گئے تھے، وہ تو اپنا دفاع ہے نا، وہ تو اپنے سیفٹی کے لیے کام کیا ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے کوئی اگر آپ سے جنگ کرے اور آپ اپنا دفاع کر رہے ہو، اس دفاع میں اس کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لالا تمہیں کہنے سن جانا کرنے کی توفیق